السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہم سبق نمبر 7 کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب سبق نمبر 8 کا انشاءاللہ آج آغاز کریں گے اور اسے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف۔ دھیان سے دل لگا کے توجہ سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سبق بھی ضرور سمجھ آئے۔ انشاءاللہ اس سبق میں بھی ہم 6 خاص الفاظ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آئیکن بٹن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور یہ بالکل فری ہے۔ جی بڑھتے ہیں اپنے سبق نمبر 8 کی طرف، جس میں ہم انشاءاللہ اچھا جی اسکرین پر آپ کے سامنے 6 الفاظ شو ہو رہے ہیں، آپ اسے غور سے توجہ سے پڑھ لیجئے۔ انا، بے شک اور یقیناً، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انا۔ الف کے نیچے حمزہ ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، انا۔ اور انا یہ بھی بے شک اور یقیناً کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کأنا استعمال ہوتا ہے گویا یا جیسے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکنہ لیکن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لیتا کاش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لعل امید اور شاید، ٹھیک ہے جی۔ پھر سے میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی چلوں۔ انا بے شک یقیناً، انا بے شک اور یقیناً، کأنا گویا جیسے، لیکنہ لیکن، کہیں پر بھی لیکنہ آئے گا اس کا مطلب لیکن ہوگا۔ لیتا جہاں پر آئے گا اس کا مطلب ہوگا کاش، کاش کے لیے استعمال ہوتا ہے لیتا۔ لعل امید اور شاید، اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں نا کہ شاید اس نے کہا تو ہم لعل کہیں گے، شاید، ٹھیک ہے۔ اور امید، اگر ہم کسی کو امید دلاتے ہیں کہ شاید ہم ایسا کریں گے تو اس کے لیے بھی لعل کا استعمال ہوتا ہے، اور تعداد آپ کے سامنے مینشن کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے، اور یہ 2 کی جوڑی میں ہوتا ہے، جیسے انا کأنا، لیکنہ، لیتا، لعل، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا کیا کرنا ہے، اس کو بھی ہم نے گردان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ گردان کون سی؟ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جینا اور مونس کی، یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے، اور اب تک کے 7 سبق میں بہت بار پڑھ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ انا کا انا، لیکنہ، لیتا، لعل کو ملا کر پڑھنا ہے جی۔ ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی آیات کی طرف کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیسے نکالا جاتا ہے۔ اسکرین پر آپ کو پہلی جوڑی جو ہے وہ شو ہو رہی ہے، انا اور انا، اور انا، ٹھیک ہے۔ بے شک یقیناً، انا بے شک یقیناً، انا بے شک یقیناً۔ اچھا جی، ایک بات واضح کرتی چلوں، الف کے نیچے حمزہ اور زیر ہو تو یہ والا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہم شروع میں کرتے ہیں، یعنی انا یہ شروع میں آتا ہے، جیسے کہ انک لمن المرسلین، یہ آیت ہے تو اس کے شروع میں آیا، تو اس کا مطلب ہو کہ ترجمے میں سب سے پہلے انا کا کیا جائے گا۔ انا بے شک، کا کماکم والا کا ہے، یہ آپ ایک، آپ دو، آپ تین تو یہ نہیں، لیکن پیغمبر کا ذکر ہو رہا، مرسلین یعنی پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے تو اس پہ پیغمبر کا ہی لکھیں گے۔ اچھا جی، اب دوسری طرف دیکھیے، انا، پہلے تو یہ انا تھا، یہ شروع میں آتا ہے، اور انا، یہ انا آتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ الم ترى ان اللہ، اب اس میں دیکھیے پہلے علم آیا، پھر ترا آیا، پھر ان اللہ، انا بیچ میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ یقیناً یا بے شک جو بھی آئے گا وہ بیچ میں آئے گا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ یقیناً اللہ نے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس کی تعداد بھی مینشن ہو رہی ہے قرآن پاک میں، یہ کتنی بار آیا ہے۔ اسی طرح یہ دوسری جوڑی ہے کأنا اور لیکنہ، اس کو بھی سیم ویسے ہی پڑھیں گے۔ آیت ہے کأنہا کوکب دری، ترجمہ کیا ہوگا؟ گویا یا جیسے وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ اسی طرح ہے لیکنہ یعنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، آیت ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اس میں استعمال ہوا گیا ہے، یعنی لیکن، اور لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان میں۔ باقی کے ترجمے جیسے جیسے آگے آیتیں جاتی جائیں گی، جیسے جیسے سبق آگے ہوتے جائیں گے، آپ کو باقی کا ترجمہ کرنا بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ لیکن اس کا یہ ہے، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان میں، یعنی ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر۔
اسی طرح لیتا ہے لا اللہ ہے، لیتا دیکھیں کاش اور ایک کاش کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لا اللہ ہے شاید کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا جی، لیتا یا لیتنی کنتو ترابن، ایک کاش کہ میں ہو جاتا مٹی۔ اسی طرح ہے لا اللہ ہے لعلکم تتقون، لعلکم کاکم اکم ولیکم ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح دیکھیں انہ من سلیمان، انا بے شک ہو کا ہے وہ ہو ہما ہم، وہ ایک وہ دو وہ تین، پر اس میں سلیمان کا ذکر ہے تو وہ کے ساتھ آئے گا سلیمان، اور من کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو آ ہی جائیں گے آگے کے ترجمے، لیکن یہ جو مین الفاظ ہیں انا ہے بے شک، ہو ہے وہ، یہ کیا بن گیا انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انا کا ہے بے شک، ہو کا ہے وہ، علی کا ہے پر، کلی کہتے ہیں ہر یا تمام کو، شیء کہتے ہیں چیز کو، قدیرن کہتے ہیں قادر، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کا پورا جملہ بنا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح جی ہم کأنہ کا بھی بنائیں گے، کأنہن الیاقوت والمرجان، کأنہ یعنی گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ اسی طرح ہے جی لکنہ یعنی لیکن کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح ہے لیتا کا مطلب ہے کاش، نی کا مطلب ہے میں، لیتنی لم اشرک، کاش میں نے نہ شرک کیا ہوتا۔ لیتا کا بھی پتہ چل گیا آپ کو، نی آ رہا ہے اس کے لیے، یعنی میں کا استعمال کیا گیا ہے، کاش میں نے نہ شرک کیا ہوتا۔ اسی طرح ہے جی لعلکم تفلحون، لعلہ شاید، کا کما کم والا ہے، یہ تم سب والا ہے، یعنی آپ سب تم سب، یہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لعلکم تفلحون، شاید تم سب فلاح حاصل کر لو، یہاں پر سب نہیں لکھا لیکن اس کا مطلب اسی طرف ہے کیونکہ یہاں پر کم کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ بنے گا شاید تم سب یا آپ سب فلاح حاصل کر لو، ٹھیک ہے جی۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کچھ نہ سمجھ آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔